اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور اس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے، ان سب کا اس کو علم ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا میں پرستش کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان خیر کی دعا کرنے سے کبھی تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا ذائقہ چکھائیں تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ میں بہر صورت اس کا حقدار تھا، اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی۔ بس ہم ضرور کافروں کو ان کے کاموں کی خبر دیں گے، اور ہم ان کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اور تم نے اس کا کفر کیا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چلا جائے۔ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، بے شک ان کو اپنے رب سے ملاقات کے متعلق شک ہے، سنو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم یوں ہوا کہ آج میں نے چند آیات بینات معمول سے ہٹ کر اضافی تلاوت کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورہ حامیم و سجدہ
اختتام پذیر ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست سے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کوئی دوسری صورت کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ آج کی نشست میں جو عنوانات آئے ہیں اس میں 1 2 3 4 6 7 8 9 کے قریب باتیں تقریباً ہم نے تسلی کے ساتھ جاننے کی کوشش کرنی ہے اور سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پہلی آیت میں ہم یوں کریں گے کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ کیا کہتے ہیں، الفاظ میں کیا بولا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ بنیادی طور پر 5 علوم ہیں جن 5 علوم کو قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی آخری آیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، انہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ سورہ لقمان 21ویں سپارے میں ہے اور یہ تفصیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جان چکے ہیں کہ علوم خمسہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ ہے جو علوم خمسہ کا علم اپنے پاس رکھنے والا ہے۔ وہ علوم خمسہ کیا ہیں؟ ان علوم خمسہ میں سے بعض علوم اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے بیان ہوئے ہیں، اور بلکہ ایک اضافی شے بھی ہے جو کہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ وہ علوم خمسہ یہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کب قائم ہونی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسنی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں اور ان کے رحموں میں کیا ہے تو یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرنے والا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور رب کائنات نے کہا کہ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا، کس زمین پر اس کی فوتگی واقع ہونی ہے اور موت واقع ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ان علوم کو علوم خمسہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں کچھ زمانوں سے اور کچھ سالوں سے اس آیت کے اندر جو علوم بیان ہوئے بلا وجہ ایک جنگ قائم کر دی گئی، الفاظی جنگ، مناظراتی جنگ، نظریاتی جنگ، کہ یہ علوم خمسہ جب اللہ رب العالمین کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا رنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا تو بہت نوازا تو بہت نوازا تو بہت نوازا۔ اس بہت نوازوں میں یہ بات بھی تھی کہ حقیقتاً تو ایسا ہی تھا کہ اللہ ہی جاننے والا تھا کہ موت کس کی کہاں ہونی ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو اپنے حبیب کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ حقیقتاً اللہ ہی جاننے والا تھا بارشیں کب برسنی ہیں، لیکن جب اللہ نے چاہ جو لیا اپنے حبیب کو علم ہو جائے تو اللہ نے یہ علم آپ کو عطا فرما دیا۔ ایسے ہی باقی 3 باتوں کا علم بھی۔ تو جب یہ آیت آئی تھی سورہ لقمان میں، تو آج چونکہ میرا یہ عنوان نہیں ہے، اس دن میں نے اس کو حتی التوفیق جو مجھے میسر ہوا میں نے نبھانے کی کوشش کی تھی کہ جن جن باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ علم تو میرے پاس ہے، تو بہت ساری حدیثیں ہم نے جب دیکھیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اس علم کا اظہار جب کیا تو پھر ہم نے یہی فیصلہ نکالا کہ یوں کہنا چاہیے کہ حقیقتاً تو ان باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، منتخب کر لیا، کرم فرمایا، فضل فرمایا، اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان 5 علوم کا فیض عطا فرما دیا۔ یہ گزشتہ آیت کی کہانی ہے جو سورہ لقمان میں ہم نے جانی تھی۔ اچھا، ان 5 باتوں میں سے ذرا دیکھیں کہ یہاں کون سی آئی ہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ علوم خمسہ میں سے ایک بات یہ ہے جو کہ 25ویں سپارے کی پہلی آیت میں بیان ہوئی ہے، وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، یہ بات ان 5 میں نہیں ہے، یہ آج یہاں نئی آئی ہے، اس کو آج ہم نے نبھانا ہے اور سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب اچھی کوشش کرنے کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ یہ ہے کہ شگوفوں کے اندر کتنا پھل ہوا، پھل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کتنا پھل ہوا، تو یہ بات اللہ کو پتہ ہے کہ کس درخت کے ساتھ کتنا پھل لگنا ہے، یہ بندے نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ما تخرج من ثمرات من اکمامها، یہ ان علوم خمسہ میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ ما تحمل من انثى، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، وہاں یہ تھا یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں کہا کہ ما تحمل من انثى، ایک مؤنث کیا اٹھائے ہوئے ہے، کس چیز سے وہ حمل میں ہے، یہ بات اللہ جاننے والا ہے۔ اس کا علم اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ پلٹایا جائے گا کا معنی کیا ہے؟ ایک جملہ لگے ہاتھوں سن لیں تاکہ بار بار پلٹایا جائے گا، اس کا مضمون تو آپ سمجھ سکیں۔ ہاں جی، پلٹایا جائے گا کا معنی یہ ہے، آپ مجھ سے پوچھیں جی قیامت کب ہوگی، میں کہوں گا اللہ ہی
کو پتہ ہے، تو میں نے بات اپنے سے ہٹا کر اللہ کی طرف پلٹا دی، بھئی میں نہیں جانتا، اللہ جاننے والا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں بارشیں کب ہوں گی، میں کہوں گا جی مجھے تو نہیں پتہ، البتہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو جواب میں نے اپنی طرف سے ہٹا کر کہ اللہ کی ذات کی طرف پلٹا دیا، وہ بتانے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، مجھے کیا معلوم ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کی طرف اس علم کو پلٹایا جائے گا۔ وَلَا تَدْعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور کون مؤنث کیا جنے گی، تو یہ ان علوم خمسہ ہی میں سے من جملہ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اچھا، یہاں بعض علوم ان علوم خمسہ میں سے بیان ہوئے، الفاظ میرے بار بار آپ کے لیے نئے واقع ہو رہے ہوں گے یا تھوڑے سے کم سننے والے واقع ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں نے ایک بار وہ آیت پڑھ دی ہے جس کے اندر ان علوم خمسہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج میں کم از کم یہ تو بیان نہیں کروں گا کہ علوم خمسہ کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے یا کہ نہیں فرمایا، یہ ہم جان چکے ہیں، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ آج میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو بات ان علوم خمسہ میں وہاں نہیں آئی ہے اور یہاں نئی آئی ہے، نئی آئی ہے، تو اس کے متعلق ہم کیا کریں گے۔ رب کائنات کا کس درخت کو کتنا پھل لگنا ہے، حاصل کلام یہ، کس شگوفے سے پھل نکلنا ہے، کس سے نہیں نکلنا، کتنا ہونا ہے، امرود کو کتنے امرود لگنے ہیں، آم کو کتنے آم لگنے ہیں، کھجور کے پیڑ پر کتنی کھجوریں لگنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اس کا علم اللہ ہی کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے آپ لوگ اور میں لوگ، کم از کم ہم یہ تو دیکھتے ہیں گھروں میں ہم نے انار لگائے ہوتے ہیں، تو شروع کے اندر پھول تو کافی سارے بنتے ہیں، لیکن وہ سارے پھول توڑ چڑھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، وہ کئی ہواؤں کے جھونکوں سے جڑ جاتے ہیں۔ اب کوئی کیا بتائے کہ اس انار کے بوٹے پر کتنے انار لگنے ہیں۔ یہی حال آموں کا بھی ہے۔ آموں کے درخت کے ساتھ پہلے بھور لگتا ہے، جامن کے ساتھ پہلے بھور لگتا ہے، لیکن کتنا زیادہ کچا بھور ہی زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے۔ اب کون کیا بتائے کہ اس درخت پر کتنا پھل لگنے والا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پتہ ہے کہ کس درخت کے ساتھ کتنا پھل لگنا ہے، کن شگوفوں سے کتنا پھل نکلنا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور آپ اس بات پر ایمان لاؤ، اور ہمیں بھی اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ جو باتیں اللہ کی ہیں اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اختلاف کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس درخت کے ساتھ کتنا پھل لگنے والا ہے۔ آج میں بات شروع کرنے سے قبل، یعنی یہ بتانے سے قبل کہ کیا اس بات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو دے دیا ہوا تھا یا کہ نہیں دیا ہوا تھا، کہ جس پیڑ کے بارے میں آپ بتانا چاہیں کہ اس کو کتنا پھل لگنا ہے تو ہم نے آپ کو علم دے دیا ہوا ہے، بتا دینا۔ کیا یہ علم حضور پاک علیہ السلام کو دیا گیا یا کہ نہ دیا گیا؟ یہ وہ علوم ہیں جو بشری قوت سے بہت ماورا قسم کے علوم ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کتنا پھل ہونا ہے، بھئی جھڑ جانا ہے، سڑ جانا ہے، کوئی توڑ کر لے جائے گا، چوری ہو جانا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا پھل لگنا ہے۔ کیا یہ علم رسول پاک علیہ السلام کو دیا گیا ہے یا کہ نہیں دیا گیا ہے؟ میں آپ کو اس سے قبل یہ 2-3-4 جملے بتانا چاہتا ہوں۔ مثلا یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ممیت ہے، وہ موت دینا اس کا فیصلہ ہوتا ہے، موت وہ دیتا ہے، جیسے زندگی وہ دیتا ہے ایسے ہی موت وہ دیتا ہے۔ اچھا، تو کیا رسول اللہ ممیت ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، موت دینا اللہ کی شان ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان تو نہیں ہے۔ حضور رحمۃ عالم مارتے نہیں ہیں، موت واقع نہیں کرتے ہیں، یہ موت دینا اللہ کی شان ہے۔ میں ایک اور اللہ کی شان بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ الہ ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، اس کے سامنے سر رکھا جاتا ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، وہ ہمارا مسجود ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا حضور مسجود ہیں، میں کہوں گا جی بالکل مسجود نہیں ہے، مسجود ہونا صرف اللہ کی شان ہے۔ حضور معبود ہیں، میں کہوں گا جی بالکل معبود نہیں ہے، معبود ہونا اللہ کی شان ہے۔ آپ مجھ سے کہیں جی کیا حضور الہ ہیں، میں کہوں گا جی بالکل الہ نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، حضور الہ نہیں ہے، الہ ہونا اللہ کی شان ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں جی اللہ کی ایک شان یہ ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور اس کی کوئی ماں نہیں ہے، تو حضور کی یہ شان ہے، میں کہوں گا ہرگز حضور کی یہ شان نہیں ہے۔ حضور کے تو والد گرامی بھی ہیں اور حضور کی والدہ محترمہ بھی ہیں، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا باپ ہی نہیں لگتا ہے، تو کیا یہ شان حضور کی ہے؟ تو جواب ہوگا بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ تو باپ لگتے ہیں، جناب زہرا پاک کے باپ لگتے ہیں، جناب قاسم کے باپ لگتے ہیں، جناب طیب کے باپ لگتے ہیں، جناب طاہر کے باپ لگتے ہیں، جناب ابراہیم کے باپ لگتے ہیں۔ الغرض میں نے آپ کے سامنے کتنی ساری شانیں اللہ تعالیٰ کی بولی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ رسول اللہ کی بھی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم اہل سنت ہیں، ہمیں کوئی اس طرح کا ذاتی شوق نہیں ہے کہ ہر طرح کی صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے
ہے تو اٹھا کر کے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت کر دیں۔ کوئی اس طرح کا ہمیں شوق نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ہماری تعلیم نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ہماری تربیت نہیں ہے، یعنی کوئی ہمیں اس طرح کسی نے پمپ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہر بات اللہ کی اٹھا کر کے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساتھ جوڑ دیا کریں۔ میں نے کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، اللہ الہ ہے، رسول اللہ الہ نہیں ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ حضور الہ نہیں ہے، اور اس میں حضور کی نقص شان نہیں ہے، حضور کی بندہ عبودیت، بندگی عبودیت کا اس میں اظہار ہے۔ حضور عابد ہیں، ایسے عابد ہیں کہ ان جیسی عبادت کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ معبود بہر کے اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ کے والد گرامی ہیں، اللہ کے والد گرامی نہیں ہے۔ اچھا ایسے میں نے کتنی شانیں کہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، حضور موت دینے والے نہیں ہیں، تو آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ میں اور آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آج میرے سبق میں چونکہ آئندہ آ رہا ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے حضور سوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھیا آرام فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، تنام عینایا، میری آنکھیں سوتی ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہم کتنی صفائی کے ساتھ اور کتنی خوش دلی کے ساتھ اور کتنے انصاف کے ساتھ کہتے ہیں جو شان اللہ کے لیے ہے اللہ نے اور حضور کے لیے نہیں ہے، تو وہاں ایسا ہی ہے، ہر شان اللہ کی رسول اللہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ تو انصاف کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ چلو، یہ تو ذرا عدل سے کام لو کہ اگر اللہ نے اپنی کسی شان کا فیض رسول اللہ کو دے دیا ہوا ہے تو اس کو ماننے میں تو بخل نہیں نہ کرنا چاہیے، کم از کم اس کو ماننے میں تو انصاف سے کام لینا چاہیے نا۔ میں نے کتنی شانیں کہی ہیں، اللہ کی ہیں، رسول اللہ کی نہیں ہے، لیکن جو شانیں ہیں اللہ کی، حضور کو ان کا فیض عطا کر دیا جا چکا ہے، تو اس کو ماننے میں میرا خیال ہے کہ اغماس نہیں کرنا چاہیے، اس کو ماننے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، ان شانوں کے ماننے میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور بے انصافی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ تو ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ہمیں اسے غرض ہی نہیں ہے، ہم تو مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں اپنے ایمان سے غرض ہے، ہمیں اپنے اسلام سے غرض ہے، ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضری دینے سے غرض ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ آؤ جیسے علوم خمسہ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے وہ علوم رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے ہوئے تھے، ایسے ہی یہ بات کہ کس درخت پر کون سے کتنا پھل لگنا ہے، کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے، کوئی جانے کہ نہ جانے، اللہ رب العالمین نے حضور کو یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب رہی بات یہ، میں اللہ کی رحمت پر اتنا خوش ہوں، اللہ کی نوازش پر اتنا خوش ہوں کہ میں نہیں خیال رکھتا تھا کہ جو حوالہ اب سے چند دن قبل میں بچوں کو لگوا رہا ہوں تو کیا اتنی جلدی اس کا فیض اللہ مجھے عطا فرما دے گا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت میں کتاب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور حدیث کہنا ہی میرا حق بنتا ہے، بطور مقصد کو واضح کرنے کے لیے، بطور دلیل دینے کی حدیث کہنا ہی میری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کی زیارت اچھی چیز ہے، بہت کرنی چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح معانی الآثار۔ یہ بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے، اتنی مارکۃ الآراء کتاب ہے کہ کسی مجھ جیسے چھوٹے موٹے بندے سے نہ پوچھنا، کسی بڑے بندے سے پوچھنا کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بھی یہ کتاب ہوتی نا تو ایک بار کھڑے ہو کر کے تو علامہ طحاوی کو جپھی لگاتے، واہ طحاوی تو نے کیا کام کیا ہے، اتنا خوبصورت کام کیا، اتنا خوبصورت کام کیا اور اتنا خوبصورت کام کیا۔ یعنی انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ان حدیثوں کو جمع کیا کہ جن میں ابھی حضور کچھ اور فرما رہے ہوتے اور اگلے آنے والے دنوں میں حضور کچھ اور فرما دیتے، تو یوں لگنے لگ جاتا کہ حضور کی باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھایا یہ کہ ٹکرائی نہیں ہے، اصل میں جس تناظر میں حضور نے وہ فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور جس تناظر میں حضور نے یہ فرمایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ موافقت بین الاحادیث، اسے کہتے ہیں تطابق بین الاحادیث، اسے کہتے ہیں توافق بین الاحادیث، اسے کہتے ہیں موافقت بین الاحادیث۔ چلیں یہ تو ایک فن ہو گیا حدیث کا۔ تو میں بچوں کو ابھی کتاب الزکوٰۃ پڑھا رہا تھا، یہ جلد نمبر اول ہے، شرح معانی الآثار کی جلد نمبر اول ہے، اس میں کتاب الزکوٰۃ ہے، بڑا چیپٹر، اس میں پھر چھوٹے 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 ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے ایک باب یہ ہے باب الخرس، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یہ جو درخت ہیں تو ان کے ساتھ جو پھل لگتے ہیں تو جو عشر لینا ہوتا ہے، کئی جگہ عشر لینا ہوتا ہے، کئی جگہ خراج لینا ہوتا ہے، یا خراج کافروں سے لینا ہوتا ہے، عشر ایمان والوں سے لینا ہوتا ہے۔ تو جو عشر لینا ہوتا ہے یا خراج لینا ہوتا ہے تو اس میں بحث یہ ہے کہ اندازہ کر لینا کہ یہ پھل اتنا کو ہوگا، تو لہذا اگر عشر بنتا ہے تو عشر ہمیں دے دو، 10واں حصہ ہمیں دے دو، اور اگر خراج بنتا ہے تو خراج بھی وہ جتنا مابین طے پا جائے دو فریقوں کے اتنا خراج ہوتا ہے، تو لہذا خراج آپ ہمیں دے دو۔ تو عنوان یہ ہے کہ اندازہ لگانا کہ باغ میں کتنے پھل ہوں گے اور ان پھلوں کے ساتھ اسی حساب سے پھر عشر وصول کر لینا۔ یہ چیپٹر پڑھاتے پڑھاتے اور میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا مدعا یہ ہوگا، میں نے بچوں سے کہا نشان لگاؤ، یا میں نے طلباء سے کہا نشان لگاؤ، ہو سکتا ہے کہیں کام آ جائے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ 25 سپارے کی پہلی ہی آیت میں اس حدیث نے مار کا سر انجام دے دینا ہے، اس حدیث
نے دلوں کو صاف کر دینا ہے، نظریات کو دھو کے رکھ دینا ہے اور ایمان کو پختہ کر دینا ہے، اتنے جلدی اس کا فیض ظاہر ہوگا میرے اندازے میں نہیں تھا اور میرے علم میں نہیں تھا۔ چند ہفتے پہلے کی بات، اور آج یہ 25ویں سپارے کی آیت کی تفسیر کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدثنا علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن ابن عباس عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها فخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرسناها 10 أوسق وقال أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت 10 أوسق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس کتاب کو لانے سے میرا مدعا آج اتنا ہی تھا، میں اتنا خوش ہوں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے ہم جا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، تو ہم جب نکلے تو چلتے چلتے سفر ہمارا وادی قرا پر جا پہنچا، تو وادی قرا میں ایک عورت کا باغ تھا، تو کھجوروں کا باغ، تو رسول پاک علیہ السلام نے چونکہ ان سے مال لینا تھا بطور جو بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی کتنے کی کھجوریں ہوں گی اس باغ میں؟ صحابہ کتنے کی، جو ماہرین تھے ان کو حضور رحمۃ اللہ نے پوچھا کتنے کی کھجوریں ہوں گی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اندازہ لگانا تھا وہ تو لگایا، اتفاق ایسا ہوا کہ جو اندازہ ہم نے لگایا اتنا ہی رسول اللہ نے بھی لگا دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہ یہ 10 وسق کھجوریں ہیں اس کے اندر۔ اب وسق ہمارے یہاں چلنے والا پیمانہ نہیں ہے، اس کو اگر میں سادے سے الفاظ میں تھوڑی دیر کے لیے کہہ دوں، بطور ترجمہ نہیں، بطور تشریح بھی نہیں، بطور ادھر کے ماحول کے 10 من کھجوریں ہیں، 10 وسق، یہ 10 من کھجوریں ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ دوں، یہ وسق عربی کا پیمانہ ہے، تو عرب کے ماحول میں یہ 10 من کھجوریں ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ اس وقت تو ہم جا رہے ہیں تبوک، تو واپس آئیں گے تو ہم نے واپسی ادھر ہی سے گزرنا ہے، تو ذرا تو پھر چیک کرنا کتنی نکلی ہیں تو چیک کرنا کتنی نکلی ہے، ہم بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ 10 من ہے، یہ 10 من نہیں ہے، 10 وسق ہے، لیکن میں آپ کو سادہ لفظ بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے، ہم بتا کر جا رہے ہیں کہ یہ 10 من ہے، ہم آئیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ تبوک جب اللہ نے ہمارے نام کر دیا، ہم جب واپس آ رہے تھے تو اسی باغ کے جب پاس پہنچے تو رسول پاک علیہ السلام کو یاد تھا کہ ہم نے اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے، تو پوچھنا چاہیے کھجوریں کتنی نکلی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت جب حاضر خدمت ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی وہ کھجوریں اتر گئی ہیں، تو کتنی نکلی تھی؟ کہا حضور جتنی آپ فرما کر گئے تھے اتنی ہی نکلی ہے، 10 من ہی نکلی ہیں، اور کتنی نکلی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پوری کتاب کا چیپٹر سمیت حوالہ پیش کر دیا ہے، لہذا وہ 5 باتیں جو ہیں وہ 5 باتیں ہیں، لیکن یہ جو چھٹی بات آج ہے، یہ چھٹی ہے ویسے کہ نہیں ہے، میں یہ بھی آپ کے سامنے تفسیر کا ایک پہلو لانا چاہوں گا۔ تو وہ جو چھٹی بات کا علم ہے کہ کس درخت پر کتنا پھل لگنا ہے، یہ علم رب کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کو دیا ہے کہ نہیں دیا، کسی اور کو دیا ہے یا نہیں دیا، اللہ کی قسم حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے، بس یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے حضور کا ہر علم ہی شاہکار ہے، حضور کا ہر علم ہی قابل تحسین ہے، حضور کا ہر علم ہی قابل تعجب ہے۔ یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ درخت پر کتنا پھل ہے؟ درختوں کی بات کرتے ہو، رب کائنات تو پورے باغ میں کتنا پھل ہے، حضور کو یہ علم بھی عطا فرمایا ہوا تھا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا جو آیت میں تھا میں نے آپ کے سامنے وہی بیان کر دیا۔ لگے ہاتھوں جو ہماری ایمانیاتی مجبوری ہوتی ہے، امانت کی مجبوری ہوتی ہے، اگر علم میں آ چکی ہو تو پھر بیان کرنا امانت کی مجبوری ہوتی ہے۔ علم میں چونکہ میرے گزر گیا تھا کہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور کو یہ علم تھا، تو لہذا میں نے بیان کر دیا، اور جو میرے علم میں نہیں ہے یا جو شانیں اللہ نے اپنی حضور کو نہیں دی ہیں، ہم ببانگ دوہر کہتے ہیں کہ حضور کی یہ شانیں نہیں ہیں، حضور الہ نہیں ہے، حضور معبود نہیں ہے، حضور بغیر باپ کے نہیں ہے، حضور بغیر ماں کے نہیں ہے، حضور کی اولاد ہے، جو باتیں نہیں ہیں ہم صاف کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن جو ہیں ان کو کہے بغیر گزر جائیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی کہ علوم خمسہ، اور یہ چھٹی بات ہو گئی، کیا اب یہ چھٹی بات ہے یا کہ چھٹی بات نہیں ہے؟
5 علوم تو وہ ہو گئے سورہ لقمان کی آخری آیت والے، اور جو آج یہاں ان 5 میں سے کچھ بیان ہوئے تو ایک جملہ نیا سا لگا، یہ پھل کتنے ہیں، یہ کیا ان 5 میں سے ایک ہے یا کہ 5 میں سے ایک نہیں ہے؟ آسان سی رائے تو یہی ہے کہ نہیں، یہ 5 میں سے ایک نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، یہ کوئی چھٹا علم ہے، یہ درختوں میں پھل کتنا لگا ہوا ہے یہ کوئی چھٹا علم ہے۔ لیکن بعض ائمہ تفسیر نے کہا ویسے سمجھو تو یہ چھٹا علم نہیں ہے، یہ ان 5 میں سے ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ 5 میں سے ایک ہی ہے۔ یہ چلتے چلتے آپ کو پتہ ہے میں اس بات کو جانتا ہوں، کئی باتیں آپ کے مطلب کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، مطلب کی بنا لیں آپ، اگر نہیں بھی ہے تو مطلب کی بنا لیں۔ آپ کا کام صرف نمازیں پڑھنا ہی تو نہیں ہے نا، آپ کا کام صرف تلاوتیں کرنا ہی تو نہیں ہے نا، کم از کم میرے حضور کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ بھی تو آپ ہی کا کام ہے نا، یہ حضور کی باتوں کو سمجھنا، سینے سے لگانا، لذت مند ہونا۔ آج میں نے حدیث آپ کے سامنے کہی ہے، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر ایمان والا بڑا خوش ہوا ہوگا، ہر ایمان والوں کی بڑی لذت آئی ہوئی ہوگی، تب حضور کی باتوں کو جان کر کے ایمانیاتی لذت لینا، یہ تو ہر بندہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ بات میں نہ بھی کہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ میرے مطالعے سے آج گزری ہے تو کہنے جا رہا ہوں۔ حضور کو درختوں پر کتنا پھل ہے یہ علم ہے، یہ علم ان 5 علوم میں سے ایک ہے یا کہ چھٹا علم ہے اور نیا علم ہے؟ ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ نیا علم ہے، وہ 5 کوئی اور ہے، چھٹا کوئی اور علم ہے۔ لیکن بعض ائمہ تفسیر نے کہا کہ ان 5 میں ایک یہ ہے نہیں ہے کہ بارشیں کب ہونی ہے تو یہ کہ اللہ کو پتہ ہے، تو یہ بارشوں کا علم اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا کب ہونی ہے۔ یار ہماری مشینوں کو پتہ ہے بارشیں کب ہونی ہے، ہماری مشینیں ہر سال نہیں بتا دیتی، مشینیں ہی ہوتی ہیں اور کیا ہے، جس کو سائنس کہتے ہیں مشین نہیں ہوتی ہے نا، دور بھی نہیں ہوتی، مشینیں بتا دیں کہ وہ بارشیں کب ہونی ہے، مشینیں بتا دیں کہ پیٹ میں کیا ہے، شاباش ہے، مشینیں بتا دیں تو حضور نہ بتائیں۔ کوئی عقل بھی ہونی چاہیے بندے کے اندر، مشینیں بتا دیں کہ کل دھند پڑنی ہے کہ نہیں پڑنی ہے اور حضور کو پتہ نہ ہو، مشینیں بتا دیں ہماری پرزے لوہے کے اور پلاسٹک کے پرزے بتا دیں لیکن حضور کو پتہ نہ ہو۔ کوئی عقل بھی ہونی چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ ہی لے لے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا کیا، یہ دیکھیں الٹرا ساؤنڈ سے ہم نے جان لیا، ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، ایک بیٹا ہے کہ 2 بیٹے ہیں، 3 بچے بھی مشینیں بتا دیتی ہیں، یہ مشینیں جو ہوتی ہیں ہماری یہ بتا دیتی ہے، اور یہ کل بارش ہونی، سورج گرہن لگنا ہے، کبھی اس کے خلاف ہوا ہے، بارشوں میں تو چلو ٹھیک ہے کہ کبھی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، اس سال ویسے بہت اونچ نیچ ہوئی ہے، چنگا بڑا لکھا ہوتا ہے نیٹ پر کہ بارش نہیں ہونی اور ہو رہی ہوتی تھی۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک ان کو سمجھائیے رہا کہ مالک تم تھوڑے ہو، مالک تو ہم ہیں، چاہے تو برسات ہے چاہے تو نہ برسات ہے۔ اس سال ویسے بہت ایسا ہوا ہے کہ بارش نہیں ہونی ہو رہی ہوتی تھی، بارش ہونی ہے کوئی نہیں ہو رہی ہوتی تھی، بہت اس بار ایسا ہوا ہے۔ ایک دن لکھا تھا کلوڈی ہے تو میں نے دیکھا تو کڑاکے دار دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے کہا شاباش ہے، چنگا موسم جو ہے آپ نے وہ بادلوں والا بتایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بارشوں میں اونچ نیچ ہوئی ہے، لیکن سورج گرہن میں کبھی اونچ نیچ ہوئی ہے؟ اتنے بڑے شروع ہو جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاند گرہن لگنا ہے، اتنے بڑے شروع ہوگا، اتنے بڑے ختم ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جان بوجھ کر بتا رہا ہوں جو آپ کی معلومات میں ہے کہ اگر انسانی فکر کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ وہ معلومات میں لا سکتی ہے کہ گرہن کب لگنا ہے، کب ختم ہونا ہے، بارشیں کب ہونی ہے، کل بادل ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، دھند ہونی ہے کہ نہیں ہونے، تو پھر شرم آنی چاہیے۔ رسول اللہ کو اللہ عطا فرمانے والا ہے، رسول اللہ کو کیوں اس بات کا علم نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ علم کہ یہ بارشیں کب ہونی ہیں کب نہیں ہونی، تو ان کے جب بارشیں برستی ہیں تو نتیجے میں پھل پیدا ہوتے ہیں، بارشیں برستی ہیں تو نتیجے میں اناج پیدا ہوتے ہیں، لہذا اناج کی بات کرنا یا پھلوں کی بات کرنا یہ بارشوں کے نتیجے کی بات کرنا ہے۔ لہذا اگر بارشوں کا پتہ ہے تو بارشوں کا نتیجہ بھی پتہ ہے، تو لہذا یہ کوئی چھٹا علم نہ ہوا، یہ 5ویں علم کا نتیجہ ہوا، یعنی یوں بھی کلام کیا گیا ہے۔ اس کو اتنی تیزی کے ساتھ ہم گزر جائیں گے، اس میں چونکہ ہمارے مقاصد اتنے ہی ہیں کہ یہ چھٹا کوئی مستقل علم ہے یا کہ پھر یہ ان 5 میں سے کسی ایک علم کا نتیجہ ہے، تو دونوں باتیں نتیجہ یہی دیتی ہیں کہ یہ مستقل چھٹا علم ہے یا 5ویں علم کا نتیجہ ہے، حضور کو بار کا پتہ ہے، بس بات ختم۔ دونوں باتیں اس بات تک میں پہنچا دیتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ البتہ آج یہ ہے کہ میرے استاد گرامی اس موقع پر ایک گفتگو فرماتے ہوتے تھے، خوبصورت ہے، میں چلتے چلتے وہ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا علم ہے میں بتا دیتا ہوں، اچانک دھیان میں آ گئی میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مثلا بارش کب برسے گی کسی کو علم نہیں ہے، سائنسدان کو تو علم ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ ذرا میں انداز بدلنے لگا ہوں، ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک نے تو یہ کہا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، الیہ یرد، یہ علم اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ جانتا ہے۔ تو یہاں تو الٹرا ساؤنڈ مشین بتا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو نے تو فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے، تو یہ تو مشینیں بتا رہی ہیں۔ اچھا، چاند تو گرہن لگے گا، چلو یہ ان 5 میں سے تو نہیں آیا، کون کب کہاں مرے گا، چلو یہ بات مشین نہیں بتا سکتی، کون کب کہاں مرے گا یہ مشین نہیں بتا سکتی، یہ نبی بتا سکتے ہیں۔ اور بدر کے میدان میں حضور نشان لگا رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل نے یہاں مرنا ہے،
تو جناب عمر کہتے تھے میں لڑ بھی رہا تھا، جہاد بھی کر رہا تھا، اور بار بار وہاں بھی دیکھ رہا تھا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا، تو ابو جہل ادھر ہی مرا تھا. تو یعنی وہ اچھا، تو کچھ باتیں ایسی نکلی کہ رب کائنات نے کہا یہ علم میرے پاس ہے اور مشینیں بتا رہی ہیں. اس پر بہت آسان جواب آپ کو جاننا چاہیے. یہ قرآن پاک کا کہا ہوا قول غلط نہیں ہو رہا ہے. اصل میں انسان جان رہا ہے تو آلات کے واسطے سے جان رہا ہے. اگر مشینوں کا آلہ یہ ذریعہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ڈائریکٹلی انسان نہیں جان سکتا ہے، انڈائریکٹلی جانتا ہے، مشینوں کے توسط سے جانتا ہے، آلات کو استعمال کرنے کے بعد وہ جانتا ہے، ویسے نہیں جانتا ہے. تو رب کائنات نے کہا میں جانتا ہوں، میں رب جانتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ تم جانتی ہو تو مشینوں کے محتاج ہو، اللہ جانتا ہے بغیر محتاجی کے. اسے مشینوں کا واسطہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اسے آلات نہیں چاہیے ہوتے ہیں، بغیر آلات کے جانتا ہے. یہ درمیان میں ایک تھوڑا سا میرے پاس امانت بنتی تھی، میں نے لگی ہاتھوں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. دوسری بڑی بات جو آج کی نشست میں ہم نے جاننی ہے، رب کائنات نے کہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. یہ بات کئی بار آ چکی ہے. قیامت والے دن رب کائنات ان کافروں سے، ان مشرکوں سے فرمائے گا کدھر ہیں تمہارے خدا جن کے بارے میں تم کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کدھر ہے وہ؟ اب ظاہر وہ تو ادھر ہوں گے نہیں. ان کا ادھر نہ ہونا بھی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے ان کافروں کے نام. یار آپ کو کسی دفتر میں کام پڑ جائے تو کہ بندہ کہ کل 9 بجے آ جائے میں ادھر ہی ہوں گا، آپ 9 بجے پہنچو بندہ ادھر ہو ہی نا، تکلیف نہیں ہوتی؟ یار حد ہوگی، مجھے کیا کرنی ہے بندہ 9 بج کے 9:30 بج کے تکلیف اور بڑھ جائے گی، 10 بج کے تکلیف اور بڑھ جائے گی، زور کا ٹائم ہوگا تکلیف اور بڑھ جائے گی. حد ہوگی یار، وعدہ کر کے نہیں آیا. تو جس سے کام ہو اور جہاں اس کو ہونا چاہیے آگے سے نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے کام آئیں گے یہ بت. جب قیامت کو پہنچے کہ وہاں نہ لات ہونا، نہ منات ہونا، نہ عزا ہونا ہے، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے وہاں ہونا ہی نہیں ہے. کہاں ہوں گے اللہ کو پتہ کہاں ہوں گے. اب رب کائنات نے کہا پھر ہم نے ان سے پوچھنا ہاں بھائی وہ کدھر ہے تمہارے خدا؟ تو آگے سے کہیں گے آذناک ما منا من شہید. کوئی نظر نہیں آ رہی اعلیٰ پتہ نہیں کتنے گئے نا. اصل کلام یہ ہے کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا. ما منا من شہید، کوئی دکھ نہیں رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر گئے. اللہ تعالیٰ یہاں میں نے کہیں رک کر کے جو ایمان کو ٹھنڈک دینے والا کلام کرنا ہے، ایک یہ خدا ہے ان کے. موقع بنا ہے، اوکھا ہے ہی نہیں ہے. رب کائنات نے کہا جو میں ہوں نا تمہارا خدا، سنو میری شان کیا ہے. مولا جی کیا ہے؟ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، جب بھی آؤ گے میں جاگ ہی رہا ہوں. یعنی یہ نہیں تھا کہ میں ہوں گا نہیں، ہوں گا بھی اور جاگ بھی رہا ہوں گا. یہ جاگ بھی رہا ہوں گا میں ہونا تو ہے ہی ہے. کہا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں ہوں صحیح لیکن سویا ہوا ہوں، میں بندہ ہوں صحیح لیکن میں سویا ہوا ہوں. کئی بار لوگ فون کرتے ہیں کہاں سے کو فون کرتے رہے، میں کہا یاد رہا طبیعت ٹھیک نہیں، سویا ہوا تھا. تو بندہ ہوتا ہے لیکن سویا ہو. رب کائنات نے کہا ہوں گا بھی اور جاگ بھی رہا ہوں گا، مجھے پتہ ہوگا میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے اللہ کی شان ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. مولا تو ہے نا معاف کرنا، ہم تو سے معافیا مانگ رہے ہیں، مدد کرے گا نا. رب کائنات نے کہا لوجدوا اللہ توابا رحیما. جب بھی غلطی کر کے معافیا مانگنے آؤ گے تو یہ نہیں کہ اللہ ہوگا نہیں، ہوگا بھی، توبہ قبول بھی فرمائے. لوجدوا اللہ توابا رحیما. اچھا میں تو اس آیت پر ایک کافی سال پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک مجلس کے اندر بیٹھا تھا تو پنڈی مجھے بھی 2 لفظ کہنے تھے، کسی اور مجھ سے بہت بڑے عالم کو 2 لفظ کہنے تھے. اس نے یہ آیت پڑھی تھی، وہ دماغ سے اتر نہیں رہی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے اور آج میرے گفتگو کا حصہ بنی ہوئی ہے. ان ربک لبالمرصاد. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. کوئی بندہ کسی وقت بھی، ایک سیکنڈ کے برابر وقت میں بھی اللہ کی نگاہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک یہ ہے اوکے میرے کام نہیں آ رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ ہے جب جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے، جو مانگنے جاؤ گے اللہ قبول فرمانے والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. حد نہیں ہو گئی ہے کہ مشرق میں بیٹھ کر مانگنے والا ہے کہا میں ادھر قریب ہوں، کوئی مغرب میں مانگنے والا ہے کہا میں ادھر قریب ہوں، کوئی شمال والا ہے کہا میں ادھر قریب ہوں. جو جدھر اپنے رب سے مانگنے والا ہے، قرآن کا بیان ہے انی قریب، میں قریب ہوں. تمہارا پھر سننی بھی ہے، قبول بھی کرنی ہے. کہا اجیب دعوت الداعی، قریب بھی ہوں تو جو کہو گے میں پھر اپنی شانوں کے ساتھ نوازوں گا بھی. یہ میں نے جملہ بدل دیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا جو کہو گے دیں گے، ہم اپنی شانوں کے ساتھ نوازیں گے. پتہ ہوتا ہے کہ کب تمہارا مانگا ہوا دینا ٹھیک ہوتا ہے اور کب تمہارا مانگا ہوا لیٹ کرنا ٹھیک ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ دینا ٹھیک ہوتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں اور یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے. کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں
مانگ مانگ کر جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کچھ اور مل رہا ہوتا ہے، کچھ اور ملی جا رہا ہوتا ہے ان کو، تو وہ اللہ جانتا ہوتا ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ جو یہ مانگ رہا ہے اس وقت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہوگا اس کے لیے دے دیں گے، اس کو نہیں معلوم کب ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کب ٹھیک ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا میں پرستش کرتے ہوتے تھے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کافروں کی بات بیان ہوئی، اس کے بعد کافروں کی بھی بات بیان ہوئی، میری بات بھی بیان ہوئی، آپ کی بات بھی بیان ہوئی، سب انسانوں کی بات بیان ہوئی، اس لیے کہ عنوان ہے انسان، لا یسأم الانسان، لا یسأم الانسان۔ یہ مسلمانوں کی بات نہیں، کافروں کی بات نہیں، یہ انسان کی بات ہے۔ انسان خواہ کافروں کے روپ میں ہے اور انسان خواہ مسلمانوں کے روپ میں ہے۔ بڑی سچی سی کہانی بیان کرنے جا رہا ہے قرآن، بڑی سچی سی کہانی، ہر بندے کو لگے گا میری ہی بات ہو رہی ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، بندہ خیر کی دعا کرنے سے تھکتا ہی نہیں ہے، رجتا ہی نہیں ہے، مانگی جاتا ہے مانگی جاتا ہے مانگی جاتا ہے۔ خیر ہے کیا؟ خیر ہے کیا؟ قرآن پاک نے خیر کئی موقعوں پر استعمال کیا۔ آج یہاں خیر کی تفسیر نمبر 1 یہ ہے، خیر کی تفسیر نمبر 2 یہ ہے، خیر کی تفسیر نمبر 3 یہ ہے، چلو 3 ہی بیان کر لیتے ہیں۔ خیر کی تفسیر نمبر 1 جو سب مفسرین نے بیان کی وہ ہے مال۔ انسان خیر کی دعا کرتے کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، انسان مال کی دعا کرتے ہوئے کبھی تھکتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ صرف اپنے آپ کو دیکھ لے، اسے سمجھ آ جائے گا کہ اسے مال کتنا چاہیے، وہ مال کتنا مانگتا ہے اللہ سے، رنگ برنگے بہانوں سے، رنگ برنگے ہیلوں سے۔ بلکہ بعض اوقات مجھے ایک بندے کا جملہ یاد آتا ہے، اور صدقہ دو یار تاکہ اللہ رزق زیادہ کرے۔ ہے تو ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا ہوا ہے، لیکن صدقے بھی رزق زیادہ کرنے کے لیے، یعنی خیر کی دعا کرنے سے، مال مانگنے سے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ارشاد فرمایا کہ اگر بنی آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کا دل کرے گا ایک اور ہو جائے، اگر اللہ ایک اور دے ہی دے تو پھر یہ کہے کہ مولا اگر تیسری بھی دے تیرا کیا جاتا ہے۔ یہ مال لینے سے، مال مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ میرے پیارے انسانوں، یہ انسانوں کی دنیا کی تصویر جو پاکستان میں گجر خان کے میں نے دیکھی ہے، 16 گھنٹے دکانوں پر بیٹھتے ہو تم میں سے بعض لوگ، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہو روپیہ کمانے کے لیے، لیکن مسجد میں تمہیں 1 گھنٹہ بھی نصیب نہیں ہوتا جمعے کے دن۔ میں کوئی غصے شصے نہیں ہوتا، پائے میری طبیعت نہیں غصے ہونے کی، لیکن دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے ایسے اسٹل بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر 13 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے، ہلتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تک بھی نہیں ہلتے۔ یہ ہے انسان کی مال کی ہرس جو رب کائنات نے کہی ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ یہ مانگ، میں کہتا ہوں کئی بار بندہ تھکا ٹوٹا ہارا ہوتا ہے لیکن ایسا مر رہا ہوتا ہے مال کے پیچھے، سارا دن تھکا ہارا آیا، گھر پہنچا تو خبر آ گئی ذرا آیا کہ پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے، موٹر سائیکل دباسی نہ ٹور پیسی ہوتا، تھکا ہارا مرا، ٹور پڑے گا، اگر نہیں ہے تو بتاؤ مجھے ایسا۔ اور یہی تھکا ہارا ٹوٹا انسان تھکا ہارا باہر سے آئے اور ادھر سے اذان کی آواز آ جائے تو سوچ رہا ہے پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، بہت تھکے ہیں، بہت تھک گئے یار، آج مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہے انسانوں کی حالت اور یہ ہے رب کائنات کا بیان جو کہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ایسا سامنے لانے سے آپ کو گرانا مطلوب نہیں ہے، آپ کو دستک دینا مطلوب ہے کہ جتنی مال والی خیر کی ہرس رکھتے ہو، اے کاش کے، اور اللہ نے وہ بھی ہرس دی ہوئی ہے کئی لوگوں کو، وہ جو آخرت کی خیر ہے اللہ نے وہ ہرس بھی لوگوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے کم کم۔ سورہ واقعہ کہتی ہے کہ پہلے زمانوں میں ایسے لوگ زیادہ ہوتے تھے، رات میں 1000 نفل پڑھنا کوئی چھوٹی بات ہے، رات بھر میں کوئی حسن بصری ہو تو 1000 نفل پڑھے، 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھ لینا عشاء کے وضو کے ساتھ، یہ چھوٹی بات ہے، 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لینا یہ چھوٹی بات ہے۔ اور رومی کشمیر تو کئیوں ایسوں کو سمیٹ کر یہ جملہ بول دیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجندی ستیوں آن جگاوے، یہ 10 سپارے روزانہ پڑھنا یہ چھوٹی بات ہے۔ چلو آج کے دور میں جو میرے پاس ہے 20 سپارے روزانہ پڑھنا کہ یہ چھوٹی بات ہے، 18 ہزار مرتبہ درود و سلام روزانہ پڑھنا یہ وہ خبریں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، جس کو اللہ نے وہ ٹھڑک عطا فرما دی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس کو ادھر کی لالچ پڑ جاتی ہے تو پڑ جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ محمود ہے، یہ قابل عزت ہے، وہ لالچ قابل عزت ہے، جتنا آگے جاؤ گے اللہ اتنا خوش ہوگا، لیکن یہ لالچ خطرناک ہے جس میں اللہ کے حقوق کی بھول جاؤ،
جس نے اپنے مال تمہیں دیا اسی کو بھول جاؤ، جس نے دکان کا ٹھیکہ دیا اسی کو بھول جاؤ۔ بخت والا انسان ہے جو معتدل ہے، جو جب رزق کمانے کا وقت ہوتا ہے وہ رزق کماتا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کمر بستہ کرتا ہے، میں نے اللہ کے حضور پہنچنا ہے۔ وہ صرف مال کے پیچھے ہی مارا مارا نہیں پھرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن آنکھیں بند کر کے سو جانا ہے، میں نے ایک دن اللہ کے حضور واپس چلے جانا ہے، میں نے ایک دن قبر کی خاک اوڑھ لینا ہے، میں نے سب کچھ ادھر مجھے تو وہ خبر ٹیلی ویژن پر چلی ہوئی نہیں بھولتی، وہ شیخ پورے کے علاقے میں جو خبر چلی کہ ایک چھوٹے سے پلاٹ کے ٹکڑے کی خاطر 33 قتل ہو چکے ہیں، زمین پھر ابھی تک ادھر کی ادھر ہے، یہ ٹیلی ویژن پر خبر چلی تھی، ہمیں کیا معلوم کون سے لوگ ہیں۔ تو ہرس مال نے کھا لیا، رات 12 دفتر سے گھر آ گئے، کمپیوٹر پھر بھی کھلا ہوا ہے، بیگم کہتے کھانا کھا لو بھیا کام بہت ہے، یعنی یہ آخر اس کام کا نتیجہ کیا تھا؟ چند روپے، چند کروڑوں بھی ہوں تو چاندی ہیں، سونے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے تو اگر تم نے آج دن کو 20,000 بھی کمائے ہیں نا، کھائے تو 25-30 ہی ہیں نا، 2 روٹیاں کھا لی ہیں تو ایک سارن کی کولی کھا لی ہے، کھایا تو اتنا ہی ہے نا، باقی بچا کے رکھ لی ہے۔ اگلے دن پھر تم نے 40,000 کما لیے تو روٹی تو پھر بھی 4-5 ہی کھائی ہیں نا 2-3 ٹائم میں، ضرورت تمہاری اتنی ہی تھی۔ یہ وہ بات تھی جس کو حضور فرماتے ہوتے تھے کہ تم اپنے وارثوں کے لیے کماتے ہو۔ صحابہ نے کہا حضور کون وارثوں کے لیے کماتا ہے؟ اوروں کے لیے کماتے ہو حضور، کون اوروں کے لیے کماتا ہے؟ میں تمہارا تو صرف وہی ہے جو کھا لیا ہے یا اللہ کو پیش کر دیا ہے، تمہارا صرف وہ ہے، باقی جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا تم نے اوروں ہی کے لیے کمایا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مقصد میرا پورا ہوا، دستک دینا مطلوب تھا، جیسے اذان دینے والا اذان دیتا ہے، مطلوب یہ ہوتا ہے کہ تو لوگوں سمجھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ صرف اس لیے اذان دیتا ہے۔ تو ایسے یہ قرآن پاک کی طرف سے اذان ہے کہ مال کے پیچھے اتنا نہ مر جاؤ کہ مر ہی جاؤ، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے، مال کے پیچھے اتنا نہ مر جاؤ کہ مر ہی جاؤ اور تمہیں اپنا مال ورتنا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ میں نے کیا جملہ بول دیا ہے، میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ان کو کمانا نصیب ہے لیکن ہنڈانا نصیب ہی نہیں، ان کو ورتنا نصیب ہی نہیں ہے، وہ چاہیں تو نہیں ورت سکتے۔ کئی تو ایسے ہوتے جو چاہتے ہی نہیں ورتنا، ان کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور جن کو ورتنے کا شوق ہوتا بھی ہے تو وہ ورت نہیں سکتے، بیماریاں سو لگ گئی، وہ پیسہ پڑا ہوا ہے کیا کرنا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کمائی کرو، پیسے سے کمائی کرو، دنیا کی کمائی بھی کرو اور آخرت کی کمائی بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ نے ہزاروں خیر کی راہیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں خیر کی راہیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تو تھکتا ہی نہیں ہے، تھکتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو پارٹ ٹائم جاب، دن کو جاب رات کو پھر جاب، 2 جابیں، کچھ لوگ میں نے 3 جابز کرتے دیکھا۔ کچھ کی تو واقعی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کی ہرس ہوتی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے، بیچاروں کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں کہ قبر کو ٹائم دینا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، نماز کو ٹائم دینا یا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ میں نے دکانوں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، عصر کے بعد کا ٹائم ہو گیا اب کھانا کھا رہے ہو، یار کھانا اب کھا رہے ہو، جو ٹائم ہی نہیں ملا، کما رہے ہیں لیکن کھانا نصیب نہیں ہے، بر وقت کھانا نصیب نہیں، صحتیں خراب، نمازوں کے اوقات خراب، زندگی اجیرن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واپس قرآن پاک نے کتنا سونا جملہ بولا، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ بندہ مال کمانے کی ہرس سے تھکتا نہیں ہے، مانگے جاتا ہے، مانگے جاتا ہے، مانگے جاتا ہے اور مانگے جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پھر ہم ہیں، کبھی ہم تھوڑی کو آزمائش بھی جو دیتے ہیں، کبھی چند دنوں کے لیے مال روک بھی لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، اللہ روک لیتا ہے کہ چند دنوں کے مال روک لیتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال نہیں ہے، تازہ ترین مثال ہے، دنیا پر چھا جانے والی سپر پاور رب کائنات نے کہ چھوٹا سا وائرس کیا پیدا کر دیا، مندی ہو گئی ہے، منڈی ہی ٹوٹ کے رہ گئی ہے اور اجاڑ ہو گیا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو ایسے ہی اگر اللہ بڑوں کو چاہے تو کہ وائرس کے ذریعے اجاڑ منڈی میں تبدیل کر دے، تو میاں اور تیری اور میری منڈی ہی کیا ہے، تیری اور میری دولت ہی کیا ہے، ڈرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے لیے جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی بہت بڑی فوج نہیں بھیجنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ کوئی بہت بڑی فوج نہیں ہے، لیکن دیکھ لو کہ چھوٹے سے وائرس میں پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور ٹرانسپورٹنگ کتنے شعبے ڈسٹرب ہو گئے، کتنے شعبے ڈسٹرب ہو گئے، اور لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پنڈی کے سید صاحب سے میں نے کہا جی ہاں جی کیا حال چال ہے؟ وہ کہنا یار اکبر کیا حال ہونا ہے، وہ جب سے وائرس آیا ہے وہ چائنا سے ٹریڈنگ رک گئی ہے ہماری، نہ کوئی آن تو جان، سارا دن ہاتھ بھی ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو رب کائنات کا پھر ہم آزما بھی لیتے ہیں،
کچھ عرصے کے لیے مال کھینچ بھی لیتے ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، جب یہ بندہ پھر ٹوٹتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید، مارا پھر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا گیا ہے، اب میں گر گیا ہوں، دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکوں گا، جیسے میرا کوئی خدا ہی نہیں ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا سر پھینکا ہوا ہے، حالانکہ اس کو سر کہیں اور پھینکنا چاہیے تھا۔ اس وقت اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ اور نا امیدی کی حالت میں رسول اللہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ بکھر جانے کی حالت میں حضور کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اندر سے ٹوٹ چکے ہو، حالات کا شکار ہو چکے ہو، میرے حضور کیسے سہارا دیتے ہیں، کیسے تسلی دیتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ مصیبت میں اور پریشانی میں خیر کے دن کی امید رکھنا اللہ سے، جس رب نے آج یہ حالات بنائے ہیں کل خیر بھی بنائے گا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ افضل عبادت ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم اس آواز کو کیسے اٹھاتا ہے؟ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ نے تنگی پیدا کر دی ہے، یہ تنگی اصل میں اعلان ہے کہ ان قریب خوشی آنے والی ہے۔ اگرچہ وہ خوشی کو بھی فنا طاری ہے، ہر شے میں تسلسل ہے، خوشیوں میں بھی تسلسل ہے، غمیوں کے اندر بھی تسلسل ہے، غمی کے بعد خوشی آ رہی ہے، خوشی کے بعد غمی آ رہی ہے، صحت کے بعد بیماری آ رہی ہے، بیماری کے بعد صحت آ رہی ہے، غربت کے بعد مال آ رہا ہے، مال کے بعد غربت آ رہی ہے، یہ تسلسل ہے۔ جیسے یہ کائنات قانون فنائیت پر ہے، ایسے ہی تسلسل کا قانون بھی مسلسل اس میں چل رہا ہے۔ کھانا ہے تو کئی زمانوں تک جب تک جئیں گے کھانا ہے، سانس لینا ہے، مسلسل کمانا ہے، مسلسل بندگی کرنی ہے، مسلسل آنا جانا ہے، مسلسل تسلسل ہے۔ تو خوشیوں اور غمیوں کی بھی چین چلی ہوئی ہے۔ تو رب کائنات اصل میں سمجھو، آج پہلے بھی میں کئی بار کہا ہے، خوشیاں غمیوں کا اعلان ہے، غمیاں خوشیوں کا اعلان ہے۔ اگر آج کل خوشی میں ہو تو اب ذرا ڈرنا شروع کرو کہ اگلی منزل غمی کی ہے۔ اگر آج کل خوشی میں ہو اور اگر آج کل غمی میں ہو تو تھوڑا تھوڑا خوش ہونا شروع کر دو، اللہ کا وعدہ غلط ہوتا نہیں۔ رب کائنات نے کہا ہوا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک تکلیف کے بعد دو آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ، ایمان والوں کے لیے خاص بات، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے بات ہے خاص۔ رب کائنات نے کہا کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، اس لفظ چکھانے سے کیا علم اللہ پاک نے آج میرے حصے میں ڈالا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، ہم جب اس انسان کو علم چکھاتے ہیں، آج اللہ لاہور سے ایک بندے کا فون آ گیا، تو میں یہی آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، کہہ رہا بڑا پریشان ہوں۔ میں کوئی بات نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، پریشان ہو تو پریشان ہو تو پھر کیا بات ہے بھائی؟ کہنا کہ مجھے شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ میں کہا یہ کون سی بات ہے وسوسے ڈالتا ہے، اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہنے کہا بڑے آرام سے بول رہے ہیں۔ میں کہا آیت میرے سامنے کھلی، میں اور کیا کروں، مجھے اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات نے کہا یہ ہے کہ دنیا میں اے لوگوں تمہارے لیے رحمت صرف اتنی ہے کہ جو چکھنے کے کام آتی ہے، چکھنا تھوڑا سا ہی ہوتا ہے۔ رحمت سے چکھنا یہ دنیا میں ہے، رحمت سے رج جانا یہ جنت کے اندر ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے چکھنا ہی رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں رہ کر رج جانا یہ کافروں کی شان ہے۔ یہ الفاظ بدلنے لگا ہوں، قرآن پاک نے آج یہ کہا ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اچھا، اس کے مشہور الفاظ یہ ہے نا، اس کے ساتھ میں نے ایک اور الفاظ پڑھے، ایک اور حدیث میں میں نے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ پڑھا، میں نے کہا یار جتنا پہلا لفظ سچا تھا دوسرا بھی اتنا ہی سچا ہے۔ یعنی حدیث کے اندر میں نے ایک لفظ کا اضافہ پڑھا، جناب مولا علی قاری نقل فرماتے ہیں مرقات کے اندر کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وسنتہ وسنتہ۔ میں نے کہا واہ، پہلا لفظ جتنا سچا ہے دوسرا بھی اتنا ہی سچا ہے، دوسرا جتنا سچا ہے پہلا بھی اتنا ہی سچا ہے۔ یہ سنتہ کیا ہوتا ہے یار؟ یہ وہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے سنین تھے، 12واں سپارہ، سنین یعنی قحط سالی، 7 سال مسلسل، تو قحط سالی پڑھے تو اسے یعنی رزق کم ہو گیا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں سنہ، سنہ عربی زبان میں، قرآن پاک کی اصطلاح میں سانہ کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سان 1999، وہ سان، یہ سانہ، یہ لفظ عربی کا سانہ، اس کا مطلب عمر، لیکن اصطلاح شریعت میں لفظ سانہ کا معنی قحط سالی، مال کا کم ہو جانا۔ میرے حضور نے کہا کہ دنیا جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ بھی ہے اور سانہ بھی ہے، سانہ یعنی ان کا رزق کم ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایمان والوں کا رزق کم ہوتا ہے، کم ہوتے ہیں کہ جن کو 2 روپے زیادہ مل جاتے ہیں، اکثر آپ دیکھو گے تو ایمان والوں کا رزق دنیا میں کم ہوتا ہے، اور آخرت میں رزق سارا ہے ایمان والوں کا۔ کافروں کو تو آخرت کے رزق میں سے ایک دانہ بھی گندم کے برابر رب کائنات نے عطا نہیں فرمانا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، جیسے کہ
ایک یہ جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے۔ اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے موت۔ تو موت کے لیے رب کائنات نے یہی لفظ استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہے موت، ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جانی، یہ ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جانی ہے۔ بھلے آپ کو لگا بندہ مر چکا ہے، یہ چند دن پہلے کسی نے مجھے عنوان دے دیا، دسو لوگ بھی بعض اوقات عنوان دیکھ کے تو پتہ نہیں امتحان لیتے ہیں میرا، کہنا جی آپ ہماری 40ویں بار ہو گئے تھے، عنوان ہے روح پر بولا۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ یہ تو تیرا شکر ہے کہ مجھے 2 لفظ تو نے پڑھنے کی توفیق دی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو روح پر 22 حدیثیں سنائی، تو ان میں عنوان یہی تھا روح کا، کہ روح بھلے جدھر بھی ہے، جسم بھلے جدھر بھی ہے، ان کا لنک آپس میں قائم رہتا ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہنا چاہا کہ موت ذائقہ پل بھر کے لیے ہے، اس کے بعد جسم اور روح بھلے وقت ہو گئے لیکن ان کا ربط آپس میں باقی رہتا ہے۔ تو جسم اور روح کا ربط رہنا یہی زندگی ہوتی ہے۔ اس دور اس علاقے کی زندگی ہے کسی اور رنگ ڈھنگ میں، لیکن ادھر کی زندگی کسی اور رنگ ڈھنگ میں ہے، لیکن ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا چکھنا، اور حقیقت مزہ پورا رجنا یہ جنت کے اندر ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، جب تکلیف کے بعد ہم رحمت دیتے ہیں تو ایسا نادان آدمی ہے بندہ، ایسا نادان ہے تو یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو فائدہ ہوا ہے نا تو میں نے بر وقت اصل میں یہ کام کر لیا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ پلاٹ ان قریب مہنگے ہونے، میں کہ لو یار فٹافٹ انویسٹ کرو یار، یعنی اس وقت یہ نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے اس نے توفیق دی تھی، اس نے کرم کر دیا، اس نے دل میں ڈال، نہ اس وقت اپنی یہ ہوشیاریاں شو کرتا ہے، اس وقت اپنی ایفیشنسیاں شو کرتا ہے۔ میں نے کہا یار بس یہ ان قریب گیم بننے والی ہے، یہ کاروباری لوگوں کی زبان ہے، بس گیم گڈی اٹھ رہی ہے، گڈی چڑھنے والی، گیم بننے والی ہے، بس پاسا پلٹنے والا ہے، بس مارکیٹ بدلنے والی ہے، بس ایکسچینج دیکھو ادھر سے ادھر ہونے والی ہے۔ تو میں نے فٹافٹ میں کہا خریدو یار 40,000 شیئر، تو بس مجھے اصل میں کال آ گئی تھی گڈو کی، نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کہ گڈو کی کال آ گئی تھی مجھے، میں نے کہا خریدو یار 40,000 شیئر۔ تو اس وقت یہ نہیں کہتا کہ رب کائنات نے نوازا ہے، اس وقت سے گڈو یاد آتے ہیں، اور اس وقت اسی اپنی ایفیشنسیاں یاد آتی ہیں، اور اس بات پر رد مارتا ہے قرآن، اس پر سٹ مارتا ہے، یہ تیری ایفیشنسیاں بھی کہاں سے آئی ہیں، یہ تیرے دماغ کی ہوشیاریاں بھی کہاں سے آئی ہے۔ تو رب کائنات نے کہا جب چکھاتے ہیں لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، میں نے محنت کی ہوئی ہے اور اب نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اپنی ایفیشنسیاں شو کرتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ، ساتھ ہی کافر کی بات، یہ کافر کہتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس ہم چلے گئے نا، بیوقوفیاں دیکھو ان کافروں کی، اگر اللہ کے پاس ہم چلے گئے، رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اللہ کے پاس چلے گئے تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، ادھر بھی خیر ہماری ہونی۔ یہ مکہ والوں کو شرارتیں کرتے ہوتے تھے کافر۔ میں نے چند جمعے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ والوں نے کتنے کو اعتراض کیے ہوئے تھے ایمان والوں کے خلاف، ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو وسوسے کا نشانہ بنانے کے لیے، انہیں ایمان سے اکھاڑنے کے لیے، کتنے کو انہوں نے سوال اٹھائے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا، آج بہتات مال کی کدھر ہے، بلال کے پاس کہ ہمارے پاس، جو تمہارے پاس ہے، تو پھر حق پر ہم نہ ہوئے، تو جس رب نے آج ہمیں ادھر نوازا ہوا ہے نا، مرنے دو، دیکھنا ادھر بھی اللہ ہمیں نوازے گا۔ اور دماغ خراب اوپر سے یہ کہ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہیں نہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہیں نہیں ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی اللہ ہمیں ہی نوازے گا۔ بس وہ دماغ پھر جب اسے قرآن پاک نے کہا قوم لا یعقلون، رب کائنات ان کافروں کے بارے میں کہا ہے قوم لا یعقلون، ان کی عقل کام تو نہیں کرتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے پتر لگتے ہیں، ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قوم لا یعقلون، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ کتنے بڑے بڑے سخت بول یہ بولتے ہیں۔ مولا کائنات کا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اب قرآن پاک نے نقشہ کھینچ دیا، ذرا ان کو آنے دو، ہمارے پاس محبوب دیکھنا، ذرا ہم نے ان کا جو ماحول بنانا ہے نا، تو یہ پھر بھلا کیا بولیں گے۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہ ادھر بھی خیر ہماری، ادھر بھی خیر ہماری، دیکھو اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، حسنہ ہمارا ہے اس کے پاس بھی، خیر اس کے پاس ہمارے ہی لیے ہے، ادھر بھی عزت والے ہم، ادھر بھی ہم۔ آج یہ بولتے ہیں انہیں ذرا آنے دو ہمارے پاس، ہم نے جو ماحول ان کے لیے کریٹ کر دینا ہے نا، تب یہ بھلا کیا بولیں گے، محبوب اللہ کیا بولیں گے، یا اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے۔ میں ہم آیت اتارنے لگے ہیں، ذرا سناؤ ایمان والے غلاموں کو۔ آیت اتری، حضور نے سنائی، آیت کیا تھی؟ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ککھ نہیں لپنا، جب ککھ نہیں ملنا ان کو، تو تب ان کو رسول یاد آئیں گے تو کہیں گے مولا تھوڑی کوئی دیر کے لیے دنیا میں بھیج، تیرے رسول کے تابعدار ہو کر آنا چاہتے ہیں۔ آج تو یہ آپ کے پاس نہیں آتے، شرارتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر بھی خیر ہماری، ادھر بھی خیر ہماری، آنے دو۔
ان کو ہم ایسا دل میں ڈالیں گے کہ ان کو آپ رہ رہ کر یاد آؤ گے محبوب، یا بولیں گے نجیب دعواتک ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی تابعداری کر کے آنا چاہتے ہیں۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اچھا بھی آج کے سبق میں جو ٹارگٹ کے ساتھ سیکھنا تھا ہم نے اس کی آخری بات آئی، پھر صورت تو ختم ہو گئی ہے، اگرچہ کچھ باتیں دلچسپ ہیں لیکن آتی رہتی ہیں، جو آتی رہتی ہیں تو کبھی کبھی انہیں میں درمیان سے چھٹی کر لیتا ہوں، وہ پہلے بھی کہی ہوتی ہیں تو ٹائم کی وہ لمٹ میں آ نہیں رہی ہوتی، آئندہ پھر کسی اور دن ہم جان لیں گے۔ تمہارے کائنات نے کہا بات کو دہرایا لیکن الفاظ بدلے۔ آج کل بچوں کا ایک علم شروع ہوا ہے، اسے کہتے ہیں علم البلاغت، علم البیان، علم الفصاحت و بلاغت، یہ ایک لفظ ہے، اس میں معانی آتے ہیں، اس میں بیان آتے ہیں، اس میں بدیع آتا ہے، یہ 3 شاخیں اس بڑے علم کی۔ اس کے اندر ایک علم ہے علم بیان، یہ بیان بڑی زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ رب کائنات نے حضور کی حق میں اعلان کیا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اس کے بعد اسپیشل کہا علمہ البیان، قرآن بھی سکھایا بیان بھی سکھایا۔ یہ بیان الگ شے ہے، قرآن الگ شے ہے، بیان الگ شے ہے۔ میں تو طلباء سے کہہ رہا تھا جس استاد کے پاس بیان نہیں ہے نا وہ تدریس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بیان میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ دیکھو بیان سمجھنا یوں سمجھو، آپ نے یہاں سے جانا ہے مندرے، ایک ہی جگہ کہ آپ کے پاس صرف سائیکل ہی ہے، اسی پر جانا ہے اور کوئی شے آپ کے پاس نہیں ہے، اور ذرا آگے بڑھ جاؤ سائیکل بھی ہے بائک بھی ہے، سورس زیادہ ہو گئے۔ ایک تیسری صورت بھی ہے، آپ کے پاس سائیکل بھی ہے، بائک بھی ہے، گاڑی بھی ہے، جس کے پاس تینوں سورس ہیں وہ ذرا کامیاب زیادہ نہیں ہو گیا، اور جس کے پاس ایک بھی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو جو بات ڈیلیور کرنی ہوتی ہے، بات کو سمجھانا ہوتا ہے، اگر جو بات جیسے منہ میں آگے ویسے کہہ دیا اگلے کو سمجھ نہیں آئی تو الفاظ بدل کر، انداز بدل کر بات کو سمجھا دو تو یہ بیان ہے، اور اگر انداز بدلنا نہیں آتا تو آپ بیان سے خالی ہو۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز بدل دو، الفاظ بدل دو، ترکیب بدل دو، انتخاب بدل دو، لہجہ بدل دو۔ یہ لہجوں کے بدلنے سے بھی مضامین بن جاتے ہیں، مجھے چونکہ پتہ ہے لہجوں کے بدلنے سے، اشاروں کے بدلنے سے بھی مضامین بن جاتے ہیں، چونکہ ہم یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ لگا رہتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ اب بات حالانکہ اللہ پاک یہ بات کئی بار کر چکا تھا لیکن وہ الفاظ اور تھے، مثلا الفاظ یہ تھے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ جب پریشان ہوتا پھر ہمیں یاد کرتا ہے، اور یاد بھی کرتا ہے لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، اور ہم جب اس کا کام کر دیتے ہیں تو پاس سے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس طرح میں بلائے نہیں ہوتا۔ یہ عنوان پہلے بھی کئی بار آیا ہوا ہے، عنوان یہی ہے، لیکن بیان کے تقاضوں میں رب کائنات نے الفاظ بدلے، اس لمبی عبارت کو کم کیا، اور انتخاب کلمات بدلے۔ اب رب کائنات نے اسی بات کو یوں کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، رب کائنات نے کہا جب ہم اس کو انعام دیتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں اس کو، تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ویسے تو جب پریشان ہوتا ہے تو مسجد کے پاس سے گزرتا ہے تو دروازے کو ہاتھ لگا کر چوم کر گزرتا ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو، اور جب ہم اس کو مہربانی کرتے ہیں تو پاس سے گزرنا تو کچھ اور، وہ ریلوے روڈ سے گزر کر کے تو باروں بار کر چلا جاتا ہے۔ مانا سمجھ آ گیا اس ماحول میں رہ کر کے، مانا سمجھ آ گیا۔ پھر مسجد تو دور ہو جاتی ہے، وہ دور سے بجانبہ دور ہو جاتا ہے، پہلو بچا بچا کر، کدھر مسجد تو دھیان نہ پہ جائے، پہلو بچا کر دور ہو جاتا ہے۔ اچھا اگلا جملہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پریشانی پھر آتی ہے، تسلسل ہے نا، کون سی خوشیاں ہمیشہ رہنی ہیں، کون سی غمیاں ہمیشہ رہنی ہیں، تو خوشیوں کے بعد جب ہم ذرا جھٹکا دکھاتے ہیں نا کوئی ایک آدھ، تو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، الفاظ دیکھو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ہاتھ چوڑے کر کر کے، یا اللہ 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 اللہ، لمبی لمبی دعائیں، چوڑی چوڑی دعائیں، ہاتھ کھول کھول کر دعائیں، باہیں کھول کھول کر دعائیں۔ ہم ایسے کہ نہیں، یہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے، لہذا اس لیے وہ پچھلا کلام یاد کرو دوسرے سپارے کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، حضور فرماتے ہوتے تھے، قرآن پاک بھی کہتا ہوتا ہے جس حال میں بھی ہو اس حال والے رب کو یاد رکھو، خوشیوں میں ہو تب بھی اللہ کے گھر آن جان رکھو، غمیوں میں ہو تب بھی آن جان رکھو، یہ نہ خوشیاں آئیں تو دور دور سے پہلو بچا کر وہ پرے پرے سے نکل گئے۔ کہیں قاری صاحب یہ نہ کہتے نماز نہیں پڑھنی، کہیں قاری صاحب یہی نہ کہہ دیں، آمنا سامنا ہو کر کے اندر نہ جانا پڑ جائے، ٹائم نہیں ہے، مشکل ذرا، مصروفیت بہت زیادہ، پھر مصروفیت ہو جاتی ہے۔ اس درس کے اندر میں کتنے 20 سال میں تجربے دیکھ چکا ہوں
ایک بندہ آتا ہے، ایک نے کئی آ چکے ہیں جا چکے ہیں، یہ بس میں رنداں جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، یہ بس میں رنداں ہے چلتی رہتی ہے. وہ ساری دعا پر بڑی پریشانی ہے. اچھا یہاں کرتے ہیں، سارے مل کر کرتے ہیں. اللہ نے اس کو رزق دے دیا، وہ 2 کے 4 4 کے 8 روپے ہو گئے. تو اس نے 1 ناغہ کیا، پھر مہینے میں 2 ناغے کیے، پھر مہینے میں 3 ناغے کیے، پھر سال میں 1 بار آنا شروع کر دیا، اور پھر 2 سال نظر آنا چھوڑ دیا اس نے. یہ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. جو قرآن پاک کی سچائیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں لوگوں کے اندر. خوشحالی ہوتی ہے تو ان کو پھر اللہ کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا ہے، مصروفیت زیادہ ہوگی سارا سمے. وہ بس وہ ذرا تھکے آتے ہیں گھر، وغیرہ کو ٹائم نہیں ملتا. تو بچے جب تک تو پریشان تھا تب تو ٹائم ملتا ہوتا تھا، آج کیوں ٹائم نہیں ملتا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی فطرت ہے، اور بڑی بے وفائی والی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کے قرض کر کے اس عادت پر خوش نہیں ہو رہا ہے کہ واہ 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 میرا بندہ کیسا ہے، خوشحالی میں ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ خوش نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہا ہے. فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. دعا بھی نہیں، چوڑی چوڑی دعائیں. عریض طول و عرض، چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تلاوت بھی ہو چکی ہے، ترجمہ بھی پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. بس کبھی کبھی وہ بات پوری کرتے کرتے 2 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.